ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. سورہ نساء کی پہلی آیت ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آیت مبارکہ اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا کرتے تھے، اس کی تلاوت کیا کرتے تھے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو ایک نصیحت فرمائی ہے اور حکم جاری کیا ہے، اور وہ ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقو، ڈر جاؤ، ربکم، اس ذات سے جو تمہارا رب ہے. الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہ اتنی عظیم الشان ذات ہے کہ اس نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. پھر آدم علیہ السلام سے ہی ان کا جوڑا بنانے کے لیے، ان کو میاں بیوی کا وجود دینے کے لیے وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اس سے ان کی بیوی کو پیدا کیا. پھر دونوں میاں بیوی کے ملاپ سے، ازدواجی زندگی سے، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اے لوگو، تمہاری پوری نسل انسانیت کی توسیع کی، روئے زمین پر ان کو پھیلایا. آغاز اکیلے آدم علیہ السلام سے، پھر آدم علیہ السلام سے ہی ایک قسم کی یہ پوری انسانیت پھیلی ہے. انہیں آدم سے ہی اللہ نے سیدہ حوا کو پیدا کیا. اس لیے فرمایا واتقوا اللہ، پھر دوبارہ احساس دلایا کہ اللہ سے ڈرو. الذی تساءلون بہ، جس ذات اللہ تعالیٰ کی ذات کا تم لوگوں کو واسطہ دے کر
اللہ کی ذات کا ڈراوا دے کر، اللہ کی ذات کے احسانات کا احساس دلا کر اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہو۔ کمزور طاقتور سے کہتا ہے اللہ سے بڑا طاقت والا کوئی نہیں، تو کیوں میرا حق کھاتا ہے؟ بہن بھائی سے کہتی ہے اس اللہ سے ڈر جس کے سامنے تو نے پیش ہونا ہے۔ اگر میرا حق، میری جائیداد ہڑپ کر کے جائے گا تو کیا تو ہمیشہ جیے گا؟ اللہ کے آگے جواب دہ نہیں ہوگی تیری۔ ساتھ والا ہمسایہ کہتا ہے کہ ہمسایہ کے کچھ حقوق ہوتے ہیں، تم اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے؟ اللہ فرماتے ہیں جب تم لوگوں سے اللہ کے نام پر اپنے حقوق اور معاملات کا مطالبہ کرتے ہو تو پھر اس اللہ سے ڈرو اور تم بھی لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کا خیال رکھو۔ اگر تمہیں کچھ دینا آئے پھر بھی اسی اللہ سے ڈرو جس اللہ سے ڈرانے کا کہہ کر تم لوگوں سے اپنے حقوق کی بات کرتے ہو۔ والارحام، اور جو تمہارے رشتے ناتے رب نے بنائے ہیں، خاندان بنایا ہے، تمہاری بیوی ہیں، سسرالی ہیں، والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، عزیز و قارب ہیں، رشتہ دار ہیں، چچا زاد ہیں، خالہ زاد ہیں، پورا رب نے ایک نظام ترتیب دیا ہے رشتہ داری کا، اس کے بارے میں بھی اللہ تم سے سوال کرے گا۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے ایک ایک عمل پہ اس کی نظر ہے، اس کے علم میں ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ نگران اور نگہبان ہے، تمہاری کوئی حرکت ادا اللہ کے علم اور دسترس سے باہر نہیں ہے۔ اس لیے ڈرو اس سے جو تمہارا رب ہے۔ رسول اللہ سے فرماتے ہیں نا، قبر میں پہلا سوال یہی ہوگا کہ من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ اب بندہ کیا کہے گا اگر وہ کامیاب ہے؟ وہ اس دن سوچ کے اپنے فیصلے نہیں کرے گا، اپنی زندگی کے ریکارڈ کا جواب دے گا کہ میں نے دنیا میں جب زندہ رہا تو میرا رب کون تھا۔ اگر وہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا تو کہے گا ربی اللہ، اللہ کے فرشتوں میری زندگی اس بات پر گواہ ہے کہ اللہ کے سوا میرا کوئی رب نہیں تھا۔ اللہ فرماتے ہیں اس ذات سے ڈرو جو تمہارا رب ہے۔ میرے بھائیوں، رب کسے کہتے ہیں؟ عربی کی جو زبان ہے جسے میرے اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے پسند کیا، اپنے کلام کے لیے پسند کیا، اور اس اسلام کا آغاز اس عرب کی زبان کا ان سے آغاز کیا، یہ زبان اپنے اندر بڑی جاذبیت رکھتی ہے، بڑی گہرائی رکھتی ہے، بڑی وسعت رکھتی ہے۔ رب کا کیا معنی ہے؟ رب کا معنی ہے ہر ذی روح مخلوق، چھوٹی سے چھوٹی ایک جرثومے سے لے کر بڑی سے بڑی مخلوقات، اللہ کے فرشتوں تک، حیوانات تک، سمندر کی مخلوقات تک، انسانوں جنوں تک، ہر ایک مخلوقات جو ان کی تخلیق کا آغاز کرتا ہے، پھر ان کو سنبھالتا ہے، ان کو پالتا ہے، روزی کے ذرائع ان کے لیے مہیا کرتا ہے، اس گلے سے خوراک اندر جانے کا ایک ترتیب مہیا کرتا ہے، پھر فاضل جو ضرورت سے ہٹ کے خوراک ہو جسم سے باہر آنے کا نظام دیتا ہے، بیماری آتی ہے پھر صحت دیتا ہے، پھر آہستہ آہستہ گروتھ دیتا ہے، پھر بندہ بڑا ہوتا جاتا ہے، بچپن میں آتا ہے، لڑکپن میں آتا ہے، ایک ایک سانس اس کا جس ذات کی نگرانی میں پروان چڑھتا ہے، جسم کا ایک ایک بال جس ذات کی ہدایات پر اور اس کی مہربانی اور رحم سے اور اس کے احسانات کے بوجھ تلے دبے ہوئے جو پروان چڑھتا ہے اور اپنا آہستہ آہستہ آگے بڑھتا ہے، یہ جس ذات کے کنٹرول میں ہے اسے رب کہتے ہیں۔ بیمار ہوتے ہو وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ،
اللہ فرماتے ہیں اپنے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے میرا نبی اپنی امت کو بتاؤ یہ عقیدہ کہ اگر میں بیمار ہوتا ہوں تو میرا رب ہی مجھے شفا دیتا ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ یاد رکھیں میرے بھائیوں، جس آدمی کو اللہ کا در چھوڑ کر کسی غیر کے در سے وہ شفا کی امیدیں لگا کے جاتا ہے، آستانوں پہ جاتا ہے، آشیانوں پہ جاتا ہے، مزاروں درباروں پہ جاتا ہے، کسی پیر بزرگ کے پاس یہ عقیدہ لے کر جاتا ہے کہ جو یہ کہہ دے بس وہ ہو جاتا ہے، اس بابے کے ہاتھ میں بہت شفا ہے۔ بعض اوقات ہم جہالت سے کچھ باتیں کہہ رہے ہوتے ہیں، یار تو فلاں حکیم کے پاس چلا جا، اس کے ہاتھ میں بڑی شفا ہے۔ اس حکیم کے ہاتھوں کبھی لوگ نہیں مرے، کتنے مریض وہاں سے موت کی آغوش میں آ کے دنیا سے جاتے ہیں۔ فلاں بابے کا تعویذ وہ تو ایک ٹک ہے نا جی، وہ تو تعویذ پال ہے، تینوں کدے بیماری نہیں آنی۔ وہ بابا بیماریوں سے ہوتا ہوا قبر میں نہیں پہنچا۔ اس سے بڑی بد نصیبی تم نے اللہ کو رب کب مانا ہے؟ تم تو ایک پیتل کا چھلا پہن کے اور کہتے ہو کہ بس اب بواسیر نہیں ہوگی، دھاگا باندھ کے کہتے ہو اب کمزوری کوئی نہیں آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر کبھی توجہ نہیں ہوتی۔ بھئی مسجد میں برآمدے بچوں کو کھیلنے سے روکے کہاں ہے وہ ہمارا خادم مسجد؟ میرے بھائیوں یہ عقیدہ بناؤ، اللہ کے ہاں معاملات بڑے خطرناک ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں رب ہوں، میں چاہوں گا تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا، لیکن اگر تو اللہ کے ساتھ کسی غیر کو شریک کرتا ہوا چلا جائے، چاہے وہ شراکت آدم علیہ السلام کی تو اللہ کی ذات میں کر لے، اللہ کی صفات میں کرے، نوح علیہ السلام کی کرے، ابراہیم علیہ السلام کی کرے، عیسیٰ علیہ السلام کی کرے، حتیٰ کہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بھی، جو پوری زندگی لا الہ الا اللہ پر امت کو لاتے رہے، اگر تو اپنے پیغمبر کی تعلیم سے دھوکہ کرے گا، بغاوت کرے گا اور لا الہ الا اللہ سے ہٹے گا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اگر تو اللہ کی صفات میں کوئی شریک کر کے ٹھہرائے گا، تیری عبادات کی اللہ کے نزدیک کوئی قیمت ہی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لا یغفر یشرک بھی، اس کو اللہ نے معاف نہیں کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ نے رات مجھ پر وحی کی کہ جو رات بارش ہوئی ہے نا، اللہ نے مجھ پر وحی کی ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ قرآن مقدس کے علاوہ بھی اللہ کے نبی پر وحی آتی تھی، جسے حدیث رسول کہتے ہیں۔ اس لیے فرمایا اللہ نے مجھ پر وحی کی ہے کہ رات کچھ لوگ ایسے تھے جو ستاروں پر ایمان لائے ہیں، اللہ کے ساتھ کفر کر لیے، اور کچھ ایسے تھے جو رب پر ایمان لائے ہیں، ستاروں کے ساتھ کفر کیا ہے۔ جنہوں نے کہا کہ جی جب فلاں فلاں ستارے ایسے ہوتے ہیں، فلاں فلاں معاملات ایسے ہوتے ہیں تو پھر بارش آتی ہے، اور جنہوں نے کہا یہ ہے ستاروں پر ایمان لانے والے، جنہوں نے کہا نہیں، یہ اسباب معاملات میں رب کے اختیار میں ہیں، جب چاہتا ہے بارش دیتا ہے، جب چاہتا ہے بارش کو نفع مند بناتا ہے، جب چاہتا ہے بارش کو عذاب بھی بنا دیتا ہے، سارے اختیارات اللہ عز و جل کے ہاتھ میں ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ستاروں سے کفر کرتے ہیں۔ کائنات ساری اللہ کے امر پہ قائم ہے، اور تم اللہ کے علاوہ غیروں کے عمل دخل مانو۔ اللہ فرماتے ہیں بتاؤ قبر میں پہلا سوال میرے بندے سے کرنا، من ربو کا، بتاؤ کائنات میں تم نے زندہ رہے ہو کون تمہارا پالنہار تھا، روزی رساں تمہارا کون تھا،
دکھوں کا مداوع کون کرتا تھا؟ پریشانیوں میں سکون کون دیتا تھا؟ بیماریوں میں نجات کون دیتا تھا؟ بھوکے ہوتے کھلاتا کون تھا؟ تنگ حالی میں خوشحال کون کرتا تھا؟ یہ پالن ہار ہے جو پالتا ہے شروع سے لے کر۔ لوگ عجیب باتیں کرتے ہیں، میرا رب دکھاتا ہے جب یہ بچہ ایک جرثومے سے آغاز کرتا ہے عورت کے رحم میں، اور باہر آنے تک اللہ اس کو بہترین 5-6 پاؤنڈ کا بچہ بنا کر اللہ دیتا ہے۔ عجیب بات ہے، بچہ بخیر و عافیت اللہ انعام دے دے۔ اللہ نے قرآن میں سورہ اعراف میں نقشہ بھی کھینچا ہے کہ جب یہ بچہ ماں کے رحم میں اس کی تخلیق کا آغاز ہوتا ہے، اس کا جسم، اس کا پیٹ بوجھل ہوتا ہے، باڈی میں تبدیلی آنا شروع ہوتی ہے، اب یہ اللہ سے دعائیں کر، یا اللہ بس اللہ بیٹا دے دے، اللہ صحت والا ہو، عافیت والا ہو، بے عیب ہو، کوئی نقص نہ ہو، اللہ سے دعائیں کرتے رہتے ہیں، اللہ تو دے دے۔ اللہ فرماتے جب ہم ان کو بیٹا دے دیتے ہیں اس وقت کیا کرتے ہیں؟ اب وہ پیر دیتا بن جاتا ہے، پیر بخش بن جاتا ہے، حسین بخش ہوتا ہے، علی بخش ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، سیدنا حسین ہوں، سیدنا علی ہوں رضی اللہ عنہما، اللہ کے بڑے عظیم الشان بندے، رب کے قریب ترین رہنے والے بندے، اللہ کی حاکمیت میں، ملکیت میں مخلوق کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، یہ ہے رب ماننا۔ سوچئے، لوگ کہتے ہیں ایسی باتیں نہ کریں، اگر مرض کا صحیح تشخیص نہیں بتاؤ گے مریض صحت مند کیسے ہوگا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن عافیت میں، دامن رسالت میں آئے بغیر علی بن ابی طالب کبھی کرم اللہ وجہ نہ بنتے، کبھی عزتیں اور رفتیں ان کو نہ ملتی، ابو بکر کو کبھی تاج صداقت نہ پہنایا جاتا اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن عافیت میں اور رسالت میں آ کر میرے پیغمبر کی غلامی اختیار نہ کرتے، دنیا میں نام تک نہ ہوتا ان کا۔ ساری عزتیں ملی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر پھر ایسی عزتیں ملی ہیں کہ دنیا میں بیٹھے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اگر ان کے خلاف کوئی بندہ دل میں عداوت کرے گا، جو میرے محمد کے ساتھی بن گئے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے دوست ہیں، اگر دل میں ان کے بارے بغض عداوت رکھو گے تو پھر رب سے اعلان جنگ ہے تمہارا۔ انہیں کچھ نہیں کہنا، ان کی عزت، ان کی تکریم کرو، ان کا احترام تم پر تمہارے ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن سوچئے، سیدنا علی کو بیٹا ملا، انہوں نے نام رکھا محمد بخش۔ سیدنا حسین کو امام زین العابدین جیسا عظیم الشان عظمتوں والا بیٹا اللہ نے عطا کیا، انہوں نے نام رکھا علی بخش۔ ابو بکر صدیق کو بیٹا ملا عبد الرحمن، عبداللہ۔ سیدنا عمر کو بیٹا عبداللہ ملا، عبداللہ کو بیٹا سالم، سیدنا عمر کا پوتا، اور تابعین میں ٹاپ کی عزت عظمت والا سالم، فقہائے 7 مدینہ کے بڑے بڑے فقہاء میں امت میں عظیم الشان مقام رکھنے والا، پورے صحابہ کی زندگی پڑھ لو، انہوں نے کبھی اللہ کے سوا کسی کی بھی شراکت اپنی اولاد میں، مال میں نہ گوارا کی ہے، اس لیے کہ یہ محمد رسول اللہ کی تعلیم تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ 5 صدیوں بعد پیدا ہوئے، ان کے اساتذہ تھے، ان کے بزرگ تھے، بڑے بڑے عظیم الشان محدث علماء تھے، ان کے لیے بھی ان کے والدین کی دعائیں کی جاتی تھیں۔ تم نے تو پیدا ہوتے ہی اللہ کے انعامات کا انکار کر دیا ہے، کیسے کہو گے ربی اللہ کہ میرا رب اللہ ہے؟ نہیں کہہ پاؤ گے۔
صحت ہے تو اللہ کے پاس بیٹا ہے. اور بڑی عجیب نحوست ہے ہمارے عقیدے میں بھائیو، بیٹا دے دے تو فلاں پیرا دتا، پیر بخش، ولی بخش. اور بعض اوقات جہالت ہے، ہم فتویٰ نہیں لگا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں. سرائکی میں کہ نام رکھتے ہیں اللہ ڈوایا، کبھی اس کے معنی پہ غور کیا ہے؟ اللہ دتا تو ٹھیک ہے، اللہ ڈوایا تو کیا معنی ہے؟ کہ معاذ اللہ اللہ کے پاس تو کچھ نہیں تھا، اس کا خزانہ خالی تھا، کسی پیر بزرگ سے ڈوایا ہمیں. اللہ کے بارے میں اس لیے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ کو سیکھو، اس کا علم حاصل کرو، اس کا شعور حاصل کرو. اور یہ کیا ہے؟ من مات لا یشرک باللہ شیئا، تم اس حال میں مرو کہ اللہ کے ساتھ ایک ذرے کے برابر بھی تم نے کبھی شرک نہ کیا ہو. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، ان کا بیٹا فوت ہو گیا. اسفان کا عرب کا ایک علاقہ ہے، وہاں موجود تھے. بیٹے کی میت تیار ہو گئی، اس کے لیے غسل کفن دے دیا گیا. میرے پیغمبر کا چچا بھائی، مفسر قرآن، عظمتوں والا عظیم الشان صحابی، ان کے غلام قریب آئے اور کہا اللہ کے نبی کے صحابی جنازہ تیار ہے. فرمایا باہر جاؤ دیکھو لوگ اکٹھے ہو گئے. انہوں نے کہا ہاں لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں. فرمایا 40 ہیں؟ ان کا جی بالکل 40 ہیں. اٹھے جنازے کے لیے آئے اور فرمانے لگے میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اگر فوت ہونے والے شخص کے لیے 40 بندے اللہ کے ہاں جنازے کے لیے کھڑے ہو کر درد دل سے مغفرت کی دعا کریں کہ اللہ اس کو بخش دے، اور یہ 40 بندے وہ ہوں جنہوں نے کبھی بھی لا یشرکون باللہ شیئا، ایک ذرے کے برابر بھی اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کیا ہو. اگر یہ 40 بندے رب ذوالجلال کے سامنے مرنے والے کے لیے کہہ دیں، بشرط یہ ہے کہ مرنے والا بھی شرک پر نہ مرا ہو، تو ان 40 بندوں کی دعائیں اللہ کو اتنی پسند آتی ہیں کہ اس کے زندگی بھر کے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے اور یہ اللہ کی جنت میں چلا جاتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں لا الہ الا اللہ کی تعلیم معمولی بات ہے؟ اسی پر تو بنیاد ہے تیری نجات کی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی کفار سے لڑتے رہے. امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ، بخاری اور مسلم میں ہے. فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے میں ان کفار سے، مشرکین سے اس وقت تک جہاد کرتا رہوں، قتال کرتا رہوں جس وقت تک یہ اس بات کے، اس عقیدے پر، اس اسلام پر نہ آئیں کہ اللہ الہ الا اللہ، پوری کائنات میں اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں. یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے اہل ایمان، اے لوگو، اے انسانوں، اپنے پالن ہار سے ڈرو. کیوں کہا یہاں پر یہ بات؟ تمہیں پتہ ہو اگر میں رب کی نافرمانی کروں گا تو ڈور تو اسی کے ہاتھ میں ہے. اس لیے فرمایا نا لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم رب کی نعمتوں پہ شکر ادا کرتے جاؤ گے اللہ اپنے خزانوں کے منہ کھولتا جائے گا، اللہ تمہارے لیے نعمتوں کے برکھا برساتا جائے گا، بہت زیادہ نعمتیں تم کو دے گا. تم شکر تو کرو. عجیب بدنصیبی نہیں ہے؟ اگر بچہ پیدا ہوتے فوت ہو جائے اب کیا کہیں گے؟ ہر آنے والا اللہ دی مرضی. جی ہاں جی اللہ دی مرضی، اللہ کے فیصلے مان لیے. جی ہمارے پنجابی کلچر میں اللہ دی مرضی پائی منیا پائی، مر جائے تو اللہ کی مرضی، خوش و خرم ہو جائے تو ولی بخشے اور پیر بخشے اور پیرا دیتا ہے. اس طرح اللہ کو مانو گے پھر کہو گے کہ اس سے نجات ہو جائے گی. قرآن کا آغاز الحمدللہ رب العالمین، یہ آغاز کیا تم نے عقیدے کا.
بچہ پیدا ہوتے مولوی پیر کا تویز لٹکا دیں گے. اب یہ تویز اس کو موت سے روکے کھڑا ہے, بیماری سے روکے کھڑا ہے. اللہ تیری کیا شان ہے. پھر اللہ دکھاتا ہے تیرے تویز بعد میں آئیں گے. پوچھو کیا ہوا؟ بس یہ بچہ پیدا ہوا ہے, مرا ہوا تھا, صحیح سالم تھا, پورا ٹائم ماں کے پیٹ میں گزارا ہے. اللہ کی قسم ہے میرے رب کے مقابلے میں نہ آؤ. چھوڑ دو میرے بھائیوں یہ حرکتیں, سمجھاؤ اپنے قوم کو, عزیز و قارب کو, قرب و جوار کو. یہ بھی نہ سوچو بس میں توحید پر آ گیا ہوں, جائیں جو جہنم میں جاتا ہے میری بلا سے, چھوڑو پرے, کسی کے اندر مداخلت نہ کرو. میرے بھائیوں اگر یہ عقیدہ صحیح ہوتا نا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی گلیوں میں پتھر نہ کھاتے. اگر یہ عقیدہ صحیح ہوتا نا کہ چھوڑو ہر ایک کو, نہیں, ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ فذکر بالقرآن. اللہ فرماتے ہیں ایسا نہ کرو کہ کسی کو اس کی حال پہ چھوڑو, حکمت سے, دانائی سے, علم سے, فذکر بالقرآن, اس قرآن سے ان کو نصیحت کرو, سمجھاؤ. وجاہدہم بہ جہادا کبیرا, جب تم قرآن اٹھا کر لوگوں کو اللہ کی توحید سکھاتے ہو, اس کائنات میں سے بڑا جہاد کوئی نہیں ہے. تمہارے بند کمروں میں بیٹھنے سے تیرا گاہ خراب ہو جائے گا, تیری عزت کرنا چھوڑ دیں گے. پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کی مخلوق میں عزت اور رفعت کے مقام پر, اللہ کی مخلوق میں کوئی آپ کا پاسنگ بھی نہیں ہے, آپ کا سائے میں بھی نہیں آ سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے مکے کی دشمنی کیوں مول لے رہے تھے؟ ایسا نہیں کرنا. آپ ان کو اللہ کا دین سکھائیں, بتائیں ان کو. تو تویزوں کی تیاری کر, اللہ دکھاتا ہے کہ بندے تو کہاں کھڑا ہے, بیوی کے لیے تویز لا رہا ہے, گلا بھرا ہوا ہے. کہتے ہیں جی قرآن شفا ہے, میرے نبی کو نہیں پتا تھا. اور بھائیو حسنین کریمین کے وقت میرے نبی نے کون سے تعویذ لکھ کر سیدہ فاطمہ کے گلے میں ڈالے تھے؟ تمہارے لیے تو ایک تعلیم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. پورے صحابہ ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا نا, جب یہ امت فرقوں گروہ میں بٹ جائے نا, فرقہ در فرقہ ہونا شروع ہو جائے, فرمایا پھر جس دین پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں, اس دین پر کھڑے رہنا. اللہ کے نبی کے صحابہ کے پیچھے پیچھے, جن کی قیادت محمد کے پاس ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اسی راستے پہ چلتے رہنا. ابو بکر کی جب وفات ہوئی تو بیٹا 1 سال کا تھا محمد. کون سے تعویذ بنائے تھے, کب تعویذ لکھے تھے؟ کیا قلم دوات نہیں تھا, لکھائی نہیں تھی, سب کچھ تھا. بھائیو دین کو نہ بدلو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لمحے لمحے تمہیں ذکر, اذکار, دعائیں سکھائی ہیں, پڑھو ان کو. اپنے نبی سے دعائیں سیکھو, دم کرو. شوہر بیوی پر کرے, بیوی بیٹوں پر کرے, بھائی بہن پر کرے, بھائی بھائی پر کرے, استاد شاگرد پر کرے. وہ ساری تعلیمات جو میرے نبی نے دی ہیں وہی میرے رب کو پسند ہیں. تیرے جو کاروبار چلانے کے لیے تعویذ کے دھندے ہیں رب کو پسند نہیں ہیں. سارے گلے تویزوں سے بھر دیے. اگر تو بیٹا اللہ احسان کر کے اس کی نالیکیوں سے درگزر کر دے, میرا اللہ معاف کر دے, اور بیٹا پیدا ہو جائے تو پھر پیر کے دربار پہ حضرت صاحب کو مٹھائیاں اٹھا کر دینا جائے گا, بس یہ آپ کے تعویذ نے تو کمال ہی کر دیے. پھر اللہ بھول جائے گا. اللہ دکھاتے ہیں کہ بندے اپنے رب کو نہ چھوڑ. تو نے بیوی کی گردن تعویذوں سے بھر دی ہے لکھ لکھ کے, میرے احسانات کو بھولا, میری تخلیق کو بھولا, میرے فیصلوں کو بھولا, میرے قرآن کو بھولا. تو اب لے, پوری باڈی جسم موجود ہے, باہر آتے ہی سانس نہیں ہے. اب کہو کسی کو, بلاؤ ان کو, کسی کو اس کو زندہ کر کے دکھائیں. اگر کسی کے ہاتھ میں کچھ ہے, اگر نہیں ہے تو پھر رب کی بات مان لو. اتقوا اللہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم.
اس رب سے ڈر جاؤ جو تمہارا پالن ہار ہے۔ وما علینا الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ہم بعض اوقات سوچتے ہیں کہ ماشاءاللہ جی ہم تو کبھی کسی دربار پہ نہیں جاتے، کسی قبر پہ نہیں جاتے، کسی پیر وغیرہ سے کچھ مانگ نہیں جاتے، اللہ سے مانگتے ہیں، ہم توحید پر ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ بات ذہن میں رکھنا، شیطان ہر جگہ اپنا وار چلاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ عقیدہ ہے، یہ توحید ہے کہ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا۔ ارے لوگو، اللہ تجھے کچھ دینا چاہے نا، ذرے سے ذرا یا بڑے سے بڑا، ساری کائنات مل کے اس پہ ٹانگیں اڑائے، روڑے اٹکائے، روکنا چاہے، اللہ فرماتے نہیں روک سکتے۔ فرض نماز سے سلام پھیر اپنا عقیدہ اللہ کے سامنے کہ اللہم لا مانع لما اعطیت، اللہ میں اس عقیدے کا حامل ہو کر تجھے سجدہ کرتا ہوں کہ تو مجھے دینا چاہے کچھ، اولاد، صحت، مال، پلاٹ، دکان، عزت، وقار، ساری دنیا اللہ مل جائے نا، اللہ تیرے فیصلے کو روک نہیں سکتا۔ وما یمسک، ہاں اللہ جو تو نہ دینا چاہے مجھے، فلا مرسل لہ من بعدہ، پھر پوری کائنات مل جائے مجھے دے بھی نہیں سکتی۔ یہ عقیدہ ہے۔ اگر اس عقیدے توحید پر تمہیں شعور ہے، اہل حدیث، اہل توحید کہلانے والوں، میں اور آپ غور کریں، شعور ہے؟ بھائی سے لڑائی کس لیے ہے؟ بہن کا رشتہ مانگنے گیا، اس نے ٹانگ کٹائی، رشتہ نہیں ملا، بائی کاٹ اس سے۔ کچھ دیر پہلے تو کہتا ہے میں موحد ہوں، اللہ اگر وہ میرے مقدر میں میرے رب نے لکھا ہوتا تو کوئی روک نہیں سکتا تھا، میری یہ عقیدہ ہے۔ فلاں میرے گھر کے ساتھ پلاٹ لگتا تھا، دکان تھی، میں لینے لگا، اس نے رکاوٹ کھڑی کی ہے، سلام بند، کلام بند، تعلقات بند۔ کہاں کی توحید ہے تیری؟ کیسا عقیدہ ہے تیرا؟ جب تم دنیا میں رہ کر سوچتے ہو ساتھ دکاندار والا بیٹا، اس نے میرا گاہ خراب کر دیا، فلاں چیز میں لے رہا تھا، اس خبیث نے مداخلت کر کے پریشان کر دیا، مجھے نہیں مل سکی، اب غصے ہوا بیٹھا ہے۔ تو نے یہی بات کی نا، رب کہاں ہے پھر رب تیرا؟ اگر اللہ پر ایمان تھا پھر یہ ذہن کہاں سے آ گیا تیرا؟ تو کہ ٹھیک ہے، میں نے کوشش کی، اللہ جو تجھے منظور تھا میرے لیے بہتر یہی تھا، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ کیوں نہیں ایسا عقیدہ بناتے ہو؟ انشاءاللہ دو حقوق ہیں، کہ اللہ کا حق ہے جو سب سے پہلے میں نے بیان کیا ہے، وہ اللہ کا حق کہ توحید الوہیت ہے، اس میں کوئی شراکت کرے کسی غیر کی تو اللہ فرماتے ہیں ان شرک لظلم عظیم، اس سے بڑا ظالم اللہ کی کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ اور دوسرا، ایک مومن پر جو حق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، ان کی معافی بھی اللہ کے اس وقت تک نہیں جب وہ معاف نہ کر دیں۔ انشاءاللہ اس پہ گفتگو کریں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔